السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے اور اپنا خیال رکھ رہے ہوں گے۔ بڑے دن کے بعد سوچا آج آپ لوگوں کے ساتھ کچھ الگ سی بات شیئر کرتی ہوں۔ ہمیشہ آپ کے ساتھ لکھنے کے حوالے سے کچھ ٹپس، ٹیکنیکس یا ہیکس وغیرہ شیئر کرتی ہوں یا ٹیوٹوریلز شیئر کرتی ہوں، تو سوچا آج کچھ ایسی بات شیئر کروں جس سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملے یا آپ کی معلومات میں اضافہ ہو۔ گزشتہ کچھ دنوں سے ویڈیوز اپلوڈ نہیں کر پا رہی تھی، ریگولر نہیں تھی، اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ میری آواز بہت زیادہ خراب ہوئی بھی ہے، ابھی بھی بہت زیادہ نہیں بول پا رہی ہوں، آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا۔ لیکن میں اپنے انسٹاگرام پر ایکٹیو ہوں، آپ مجھے وہاں پر میسج کر سکتے ہیں، کامنٹس کر سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، سوالات پوچھ سکتے ہیں۔ تو یہ مختصر سی ویڈیو میں اسی لیے لے کر آئی ہوں تاکہ آپ کو یہ بات بتا سکوں کہ آواز کی خرابی کے باعث میں تفصیلی ویڈیوز نہیں بنا پا رہی ہوں، جلدی لے کر آؤں گی انشاءاللہ۔ تو آئیے آج موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو کچھ ایسی غلط فہمیاں ہیں جو رائٹرز کمیونٹی میں پائی جاتی ہیں، کچھ ایسی چیزیں جو رائٹرز جو ہے وہ اس فیلڈ میں آتے وقت سوچتے ہیں کہ یہ چیز کچھ غلط فہمیاں ہیں رائٹرز کے لیے۔ تو چلیں کلیئر کرتے ہیں کچھ باتیں۔ تحریر ایک ایسا فن ہے جس کے گرد بے شمار غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ کچھ غلط تصورات لوگوں کے ذہن میں لکھاریوں کے بارے میں بھی ہوتے ہیں، اور کچھ غلط فہمیاں ایسی ہوتی ہیں جو لکھاریوں کے اندر بھی موجود ہوتی ہیں، جو ان کی تخلیقی صلاحیتوں پر اثر انداز ہو سکتی ہیں۔ تو آئیے ان غلط تصورات کا جائزہ لیتے ہیں۔ آج میں ان غلط العام تصورات کے بارے میں بات کروں گی جو لوگوں کے ذہن میں قلم کاروں کو لے کر ہیں یا خود مبتدی لکھاریوں ان غلط فہمیوں کا شکار ہیں۔ تو آئیے کچھ دلچسپ باتیں ہیں جو میں آپ کو بتاتی ہوں، جنہیں شاید آپ نے بھی کبھی نہ کبھی سن رکھا ہو یا شاید آپ کے ذہن میں بھی یہ باتیں ہوں۔ سب سے پہلی بات کہ ہمارا پہلا مسودہ، فرسٹ ڈرافٹ جو ہے وہ کامل ہونا چاہیے۔ کئی نئے لکھاری سمجھتے ہیں کہ ان کا پہلا مسودہ بے عیب ہونا چاہیے۔ یہ سوچ اکثر لکھاریوں کو پریشان کر دیتی ہے اور لکھنے کے عمل کو روکتی ہے۔ بہت سے مبتدی لکھاری چاہتے ہیں کہ وہ ابتدائی میں پرفیکٹ نثر پارہ تخلیق کریں، جبکہ ایسا کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ جی ہاں، تقریباً ناممکن ہے۔ حقیقت میں پہلا ڈرافٹ محض ایک خاکہ ہوتا ہے، اصل نکھار نظر ثانی اور ترمیم کے بعد آتا ہے، اور ایسا سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ دوسری غلط فہمی جو عموماً پائی جاتی ہے کہ زیادہ الفاظ بہتر تحریر کی علامت ہوتے ہیں۔ بعض لکھنے والے سمجھتے ہیں کہ طویل جملے اور مشکل الفاظ تحریر کو شاندار بناتے ہیں، حالانکہ اصل خوبصورتی سادگی اور وضاحت میں ہوتی ہے۔ بہترین تحریر وہی ہوتی ہے جو قاری کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ اس لیے آپ کے جملے ہمیشہ مختصر، دلچسپ اور سادہ ہونے چاہیے، جو پڑھنے والے کی طبیعت پر گرا نہ گزرے۔ تیسری غلط فہمی، روزانہ لکھنا ہی اصل لکھاری بناتا ہے۔ اگرچہ مستقل مزاجی اہم ہے، لیکن روزانہ نہ لکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ایک اچھے لکھاری نہیں ہیں۔ کبھی کبھی پڑھنا، مشاہدہ کرنا اور زندگی کو سمجھنا بھی تحریری عمل کا لازمی حصہ ہوتا ہے۔ اس لیے روز لکھنے سے زیادہ ضروری ہے مستقل مزاجی سے لکھنا اور سیکھنے کا عمل جاری رکھنا۔ سیکھنے کے سفر میں جتنا اہم لکھنا ہے، اتنا ہی مشاہدہ، لوگوں سے ملنا اور مطالعہ کرنا بھی ہے۔ ریجیکشن ناکامی کی علامت ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تحریر کے مسترد ہونے کو اپنی ذاتی ناکامی سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ دنیا کے نامور مصنفین کو بھی اپنی تحریریں شائع کروانے کے لیے بارہا رد کیے جانے کا سامنا کرنا پڑا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر مسترد یعنی ریجیکشن کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ تحریر بیکار ہے، بلکہ یہ اس بات کی علامت بھی ہو سکتی ہے کہ اسے مزید بہتر بنانے کی ضرورت ہے، یا یہ ابھی تک صحیح قارئین تک نہیں پہنچی ہے۔ اگر آپ کی تحریر رد ہو جائے تو اس کے کئی ممکنہ اسباب ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کی تحریر اس مخصوص رسالے، جریدے یا ناشر کی پالیسی یا مزاج سے مطابقت نہیں رکھتی۔ تحریر میں بحث کی گنجائش موجود ہے، جیسے کہ زبان، انداز یا مواد میں مزید نکھار کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ تحریر کا موضوع یا اسلوب اس وقت کے قارئین کی دلچسپی سے میل نہ کھاتا ہو، لیکن کسی اور وقت یا پلیٹ فارم پر یہ زیادہ مؤثر ثابت ہو سکتا ہو۔ اس لیے کبھی بھی یہ سوچ کر ہمت نہ ہارے کہ آپ کی تحریر کو ریجیکٹ کر دیا گیا ہے یا ناقابل اشاعت قرار دے دیا گیا ہے۔ یہ آپ کی جرنی کا پارٹ ہے، یہ پارٹ آف دا پروسیس ہے۔ اس کو انجوائے کریں، سیکھیں اور آگے بڑھیں۔ کئی لکھاری یہ سوچتے ہیں کہ پہلی کہانی یا مضمون لکھنے کے بعد وہ فوراً سے مشہور ہو جائیں گے۔ حقیقت میں لکھنے کی دنیا میں کامیابی صبر، مستقل مزاجی اور سیکھنے کے عمل سے حاصل ہوتی ہے۔ کامیابی کا کوئی شارٹ کٹ نہیں یا آسان فارمولا نہیں ہوتا۔ قارئین کی توجہ حاصل کرنے سے لے کر اشاعت تک کا مرحلہ طویل اور صبر آزما ہوتا ہے۔ ایک بہت بڑا مسکنسیپشن
جو رائٹرس کے بارے میں اکثر جو ہے وہ سوچا جاتا ہے، تو اس بارے میں بھی بات کر لیتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہر لکھاری جو کچھ لکھتا ہے وہ اس کی اپنی ذاتی زندگی یا تجربات کا عکس ہوتا ہے، جبکہ حقیقت میں زیادہ تر لکھاری تحقیق، مشاہدے اور تخیل سے کہانیاں تخلیق کرتے ہیں۔ کوئی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ ہر کہانی ان کی ذاتی زندگی پر مبنی ہو، اور ایسا ممکن بھی نہیں ہے۔ تو کیسی لگی آپ کو یہ ویڈیو؟ کیا آپ مزید بھی ایسی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں؟ تو مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور آپ ان میں سے کن غلط فہمیوں کا شکار تھے یہ بھی ضرور بتائیے گا۔ جلدی ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں۔